سید الانبیاء تاج الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انکم بے شمار سلام. جس طرح گزشتہ 4 خطبات جمعہ کے اندر یہ بات بیان کی گئی، اللہ کی توفیق سے سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ اللہ کے عذاب کیوں آتے ہیں. قرآن مجید میں جو عذاب کا تصور پیش کیا گیا ہے وہ تفصیل سے بیان کی 3 قسم کے تھے. ایک تو جو قوم باغی، متکبر، یعنی اللہ کے خلاف بغاوت پر ہوتا ہے، یعنی اللہ کو، اللہ کی کتاب کو کچھ نہ سمجھے. جب پھر ان کا وقت مکمل ہو جاتا ہے اللہ نے تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو کتنے قوموں کے واقعات قرآن مجید کے اندر بیان کیے. پھر یہ عذاب اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے دنیا کے اندر بھیجتا ہے کہ بندہ اب ہی رجوع کر لے، کہ اللہ کی طرف لوٹ آئے. تو قرآن مجید نے ہمیں بتلایا کہ پہلی کئی قومیں ان پر جب چھوٹے چھوٹے عذاب آتے نا تو وہ معافی مانگتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ ان کے عذاب کو ٹال دیتا. پھر وہ اسی طرح بغاوت پر اتر آتے، پھر اللہ رب العالمین نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کئی قسم کے عذاب آئے. فرعون جو متکبر تھا
جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، اسے دل سے یقین بھی تھا کہ میں رب نہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کا سچے رسول ہے، پھر بھی وہ اپنی ناپ پر پڑ رہا تو اس کے لشوں پر میں نے پانی مگر کر دیا۔ اور تیسرا ایک مومن پر اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہے کہ اللہ رب العالمین ہر بندے کو آزما رہا ہے، ہر بندے کا امتحان لے رہا ہے، وہ کسی بھی اسٹیج پر ہو، کسی بھی حالت میں ہو، امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، طالب علم ہو، اچھا ہو، برا ہو، ہر ایک امتحان کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان کا، دوسرے نام میں آزمائش کا۔ تو آج خطبہ جمعہ کے اندر یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، جیسا کہ میں نے سورت زمر کی غالباً 49، 50، 51، 52 سب پر نمبر آیاتیں قریباً آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلی آیت بارہ کے اندر فرمایا کہ اے میرے نبی، اے میرے رسول، میرے بندوں کو کہہ دو کہ میری رحمت سے کبھی میں گزرا ہوں، یقیناً میں سارے کے سارے نام کیا کر دیتا ہوں؟ معاف کر دیتا ہوں۔ یقیناً میں بڑا ہی رحم دیتا ہوں، میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُم، جو بھی تمہیں زندگی کے اندر مصیبتیں، دکھ یا امتحانات کسی میں ڈالا جاتا ہے، وہ تمہارے عملوں کی وجہ سے ڈالا جاتا ہے۔ تو میرا رب جو تمہاری کرتوتیں ہیں، یعنی جو تمہارے برے اعمال ہیں، بہت زیادہ اعمال سے درگزری کرتے ہیں۔ میرے اللہ ویسے تو میرے بندے ہیں، کمزور ہیں، یعنی وہ پکڑتا نہیں، بلکہ قرآن مجید کے اندر سورت فاطر کے اندر سورہ یاسین سے پہلے آیت پڑھتا ہے، سورہ فاطر، اور سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر میں لوگوں کو ان کے ظلم اور ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دوں، یعنی اسی وقت سزا دینا شروع کر دوں، تو اس روح زمین پر کوئی جاندار بھی نہ بچے، انسان تو دور کی بات، کوئی جاندار نہ بچے۔ تو میرے بیان کرنے کا مسئلہ خاص طور میں اور آپ کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں۔ یہ بات اہل علم نے جنہیں پوری زندگی دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، انہیں محنتیں کی، ان کی یہ قرآن و حدیث کی باتوں کا یہ نچوڑ ہے کہ جو بندہ اپنا انتصاب نہیں کرتا، اپنا انتصاب نہیں کرتا، وہ دنیا کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، وہ بندہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، وہ بندہ غفلت کا شکار رہتا ہے۔ جو مالدار ہے، اگر وہ مال کو ویسے ہی بہاتا جائے تو اس کا مال بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، ہمیں اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھائے تو اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر جھنجھوڑا ہے، اور قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر نہیں، کچھ سینکڑوں مقامات ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر آگ کی محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے کہ کل میرے مرنے کے بعد
اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ اس طرح ڈر کر زندگی گزارتا ہے، وہ بندہ پکا جانتی ہے۔ اور جس بندے کے دل کے اندر، زندگی کے اندر یہ ڈر، یہ خوف نہیں کہ کل میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، تو وہ بندہ جس کے اندر یہ چیز نہیں، وہ بندہ کبھی جنت نہیں پا سکتا، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے۔ یعنی آخرت پر ایمان جس کا نہیں، آخرت پر ایمان کا ایک دنیا ایک آخرت ہے، ایک دنیا ایک آخرت ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، ہر ایک کا کسی نہ کسی طرح ایمان ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کے پر دنیا کی محبت سے اللہ کو منع نہیں کرتا، اللہ یہ پابندی لگاتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت غالب نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے سارے نبی رسول اس لیے بھیجے، اللہ نے ساری کتابیں اسی لیے اتاری، جتنے نبی رسول آئے انہیں لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور اہل علم نے کئی واقعات اکٹھے کیے۔ قرآن مجید کہتے ہیں واقعہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، یہ زمین کے اندر، سمندر کے اندر جو بھی فساد برپا ہوتا ہے نا، یہ انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جب انسان برے عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لا دیتا ہے، انہیں مطلب قسم کے عذاب چھکاتا ہے۔ کیوں چھکاتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ بندہ اب بھی لوٹ آئے، اب بھی رجوع کر لے۔ یعنی وہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے، وہ بندہ بڑا ہی بد قسمت ہے، گناہ تو کرتا ہے مگر پھر اللہ کی رجوع نہیں کرتا۔ میں قرآن مجید کی کہتے ہیں باتوں کا مقصد پڑھتے ہیں، تجربہ بھی جانتے ہیں، مگر جب اہل علم کی مفسرین کے باتوں پر غور کرتے ہیں نا تو بڑا بڑا سبق ملتا ہے۔ ایک سورۃ الحجرات کی آیت ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو بندہ توبہ نہ کرتا وہ ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو بندہ بھی توبہ نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ ظالم ہے۔ ماں نے کئی جب رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، اس کا سیدھا مطلب ہے بندے کے دو جریتے ہیں، یا ظالم ہے یا توبہ کرنے والا، لیکن جو توبہ نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ ظالم۔ اور بڑے بڑے مفسر، تابعین، تبع تابعین اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ انسان کو ہر روز اسے سوچنا چاہیے میں نے آج کون سا گناہ کیا ہے، میں نے آج کون سا ظلم کیا ہے، میں نے آج کون سا غلط کام کیا ہے، تو اس کی کیا کرے؟ اللہ سے معافی مانگے۔ تو اس کا نام پھر ظالم میں لکھا جائے گا، اس کا نام کس میں لکھا جائے گا؟ توبہ کرنے والوں میں سے۔ آج بھی موجودہ دور میں ہمارے گناہ ہے، ہم گناہوں کو گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے۔ ہمارے اتنے گناہ اتنے ہمارے معاشرے کے اندر انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اجتماعی طور پر تو پورا عالم اسلام اٹھتا ہے، اجتماعی طور پر اجتماعی طور پر مراد یہ ہے کہ اخوت، محبت اور ہمیں ہے ہی نہیں۔ آج جو ہمارا معاشرہ عملی طور پر اسلامی معاشرہ نہیں، ہمارا معاشرہ مشرکانہ معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ کافرانہ معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ ظالمانہ معاشرہ ہے۔ یا اسلامی معاشرہ تو ایسا معاشرہ ہے وہ تو کسی پر ظلم کرتے نہیں، کسی ظالم کی مدد کرتے ہی نہیں،
وہ تو مظلوم کی مدد کرتا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. آج کیا ہے، چھوٹے ادارے سے لے کر بڑے ادارے تک، یہ نہیں تو سارے ظالم ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کا مقام ہے کہ ایک گروہ قیامت تک حق پر موجود رہے گا. نام لے کر نہیں کہا. بعض لوگ کسی ناموں کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں، یعنی ناموں پر ہی فخر، چاہے آج جیسا سمجھ لگا مسلمان پر ہی فرق کرتے ہیں. فخر کرنے سے بات نہیں پڑے گی. اب اگر دیکھیں، میں ضمن یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہودی عیسائی کون تھے؟ وہ کافر نہیں تھے، مسلمان تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، رسول کو ماننے والے تھے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے اتنے پیارے ہیں، اللہ کے اتنے محبوب ہیں، اللہ کے اتنے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے. یعنی اس کی طبیعت یہ کہ جیسے انسان باپ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، اس کے ہم اللہ کے اس طرح چلتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اے میرے نبی سے پوچھو، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء اللہ. یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کل فارم يعذبكم بذنوبكم، اگر تم اللہ کے اتنے پیارے تھے تو تم پر اللہ کے عذاب کیوں؟ میں نے ذمہ یہ بات کی، آج ہمیں نام ہی لے گیا، نام ہی فخر ہی لے گیا، غرور ہی لے گیا. یہ سب شیطان کا بہکاوا ہے کہ ناموں پر بڑا فخر ہے، مگر عملی طور پر اسلام سے بہت پیچھے ہے، بہت دور ہے. اللہ رب العالمین قرآن کسی بات پر جوڑتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو سارے کے سارے اسلام میں پورے کے پورے داخل. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان کے پیچھے نہ چلو. کیا مطلب؟ کہ جتنا تم اسلام سے دور ہوگے اتنا ہی تم شیطان کے پیروکار بنو گے. جتنا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو اتنا ہی شیطان کے حملوں سے تم بچ جاؤ گے. میں ذکر رہا تھا کہ موجودہ حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہر روز اپنا محاسبہ کریں، اور ہر روز اللہ رب العالمین رات کے وقت آسمان پر آتے ہیں، آ کر آواز دیتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی مجرم؟ ہے کوئی چور؟ ہے کوئی ڈاکو؟ ہے کوئی لٹیرا؟ ہے کوئی بے نماز؟ ہے کوئی جو مجھ سے غافل، جو مجھ سے معافی مانگے، سچے دل سے میری طرف رجوع کر لے، میں اس کے گناہوں پر قلم پھیر دوں گا، مجھے معاف کر دوں. میرا رب تو ہر روز اس بات کی آواز ہے. اور میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صبح کی شام کی دعائیں کیسی پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ جب بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے اور یہ عزم کرتا ہے کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا، تو میرا رب اسے پاک کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری مثال دے کر سمجھایا. دعا کہ اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی مثال ایسے ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے پر اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یا رب میں آئندہ یہ گناہ، یہ ظلم، یہ زیادتی نہیں کروں.
اور اس کی مثال ایسے ہے، ایک آدمی مسافر ہے، جنگل میں جا رہا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے، وہ تھک جاتا ہے، ایک جگہ پر جنگل کے اندر درخت کے نیچے وہ آرام کرتا ہے، سواری کو باندھ دیتا ہے۔ تو جب اڑتا ہے نہ وہاں سواری موجود، نہ ہی سامان موجود کھانے پینے کا۔ اس بڑی کوشش کرتا ہے، اسے پتا کہ نہ گیا تو میں مر جاؤں گا، وہ کھائی، جنگل ہے، لمبا سفر ہے، جنگل میں تو کوئی رہتا نہیں، کہتے وہ پھر کر تھک گیا، ہمت آ گئی، ہمت اس کی جواب دے گی، کہتا مر تو جانی ہے، مر تو کیوں نہ اسی درخت کی سو جاتا ہوں، سوتے ہی جان نکل لیتی، اس نیت کے ساتھ سو جاتا ہے۔ پھر جب اٹھتا ہے نا، بیدار ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے اس کی سواری بھی موجود ہے، اس کا سامان بھی موجود ہے۔ اس سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اپنے منہ سے یہ الفاظ کہتا ہے، اے میرے رب تو میرا بندہ اور میں تیرا۔ یہ آپ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، یعنی اس سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے حواس بھی کیا نہیں کرتے، وہ اتنی خوشیوں کی بلندیوں اور عروج پر چلا جاتا ہے، کہتا ہے کہ اے میرے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو میرا رب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ہم زبان سے استغفار کرتے ہیں مگر اپنا جو برا عمل ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار۔ برا توبہ سے کیا مراد ہے؟ یہ کوئی اتنا مشکل کام ہے اس کو سمجھنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے، کیسے پتا چلتا ہے نیکی ہے گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا دل سینہ ہے نا، یہی تجھے بتا دے گا، جب تیرا دل ٹکرا لگے کسی کام پر، سینہ دل کتنے لگے تو سمجھ لو وہ کام اچھا نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کا جو دل ہے وہ، ہاں جب انسان وہ دل کی نہیں نہ مانتا، جب گناہوں میں اتنا لوٹا ہوتا ہے پھر اسے نیکی اور برائی کی تمیز نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے نا تو اللہ رب العالمین اس نقطے کو مٹا دیتا ہے، اگر توبہ نہ کرے وہ نقطہ پھیلتا ہی جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہوتا ہے، اس کی یہ کیفیت بن جاتی ہے، اور نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ واقعی تو بے شمار ہیں، میں دو چار بات سے اشارہ کروں گا۔ یونس علیہ السلام کی قوم تھی نا، اس پر عذاب کے سارا یعنی بادل کالے سیاہ نظر آنا شروع ہو، وہ قوم ڈر گئی۔ اس سے پہلے قوم پر عذاب آیا تھا بادل، وہ قوم بہت خوش ہوئی، وہ بادلوں کو نیچے چلے گئی، ان پر آگ برسی، یہ ساری کی ساری قوم باہر آ گئی، کہتے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، کیا نبی تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، ہم باقی بڑے تیرے باغی ہیں، مجرم ہیں، ظالم ہیں، تو اللہ یہ عذاب ہم سے ٹال دے۔ اس کے بارے میں مفسرین کے دو موقف ہیں۔ ایک تو موقف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب ان سب نے مل کر اجتماعی توبہ کی، اللہ نے ذات کو لفظ ہے الا کو مایوس، جب ہمارے عذاب کے ساتھ آ رہے نا کبھی ہم نے ذات کو ٹالا نہیں، الا قوم سوائے یونس علیہ السلام کی قوم۔ پھر اس کے بارے میں دو مفسرین کے موقف ہیں کہ کیا ان کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یا دنیا سے تو ان سے عذاب ٹال دیا گیا، آخرت میں سزا ملیں گے۔ یہ دونوں موقف ہیں، اگر ملے گی کہ اگر نہیں ملے گی۔ اور میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قوم نے اجتماعی طور پر توبہ کی، اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔
اور یہ جو توبہ کا دروازہ یہ کب بند ہوگا؟ جب سورج مغرب سے نکلے گا ضرور اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو جب کسی بھی انسان کی موت کے فرشتے جب موت نکالنے کے لیے آ جاتے ہیں نا، فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، اس وقت بھی توبہ کا دروازہ کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے. اہل علم کے ایسے ایسے واقعات ہیں. مالک پاکستان کی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک کہتے ہیں کہ ایک بہت فحش عورت تھی، اس کا بڑا حسن جمال تھا. لوگوں نے کہا ایک امام ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی عبادت گزار، ان کی شہرت تھی. اس وقت لوگوں نے کہا کہ اگر آپ انہیں گمراہ کر دیں نا، انہیں ہم 1000 درہم یا دینار آپ کو انعام کے طور پر دیں. کہتے وہ اسے اچھا لباس پہننا، خوشبو لگائی اللہ کی قسم کی. امام ربیع بن خیثم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، وہ راستے میں سامنے آئے. اس کے ہر چہرے پر دوپٹہ نہیں تھا. جب امام صاحب نے دیکھا، کہا اگر تجھے باہر چڑھ ہے تو تیری حالت کیفیت کیسی ہوگی؟ اگر رب کا فرشتہ تیری موت نکالنے کے لیے آ جائے، پھر تو وہاں اسی طرح تو 2-4 الفاظ سے ڈرایا اور اس نے چیخ ماری، بے ہوش ہو گئی. جب اٹھی سچے دل سے اس نے توبہ کر دی. اتنے فکر میں سے زندگی گزاری کے بہت کمزور ہو گئی. اور اہل علم تو اتنے پیارے واقعات جو عملی طور پر جو اس زندگی کے اندر رونما ہوئے، وہ واقعات بہت زیادہ بیان کیے. ایک میں بہت نامی گرامی چور تھا، اس کا نام تھا ایاز، فضیل بن ایاز. جو بھی قافلہ گروہ کی اللہ ہی اسے اتنا ٹیکنیکل انداز سے ڈھونڈ لیتا. کبھی ایک قافلہ جا رہا تھا، وہ کہتے ہیں یہ فضیل بن ایاز کی بستی ہے، یہاں بچ کر رہنا وہ ڈھونڈ لیتا ہے. دور بیٹھے ہیں، یہ کہتے وہ خود اس میں موجود تھا. وہ کہتا ہے میں ہی فضیل بن ایاز ہوں، تو وہ ڈرو نہ، بے فکر ہو. یہ کہ اس نے ان کی دعوت کی، وہ باتیں کر رہے تھے. تو ایک آدمی تھا، وہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا، سورۃ حدید کی تلاوت کر رہا تھا. یہ پڑھ رہا تھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمان والوں پر ایسا وقت نہیں آیا کہ جب رب کا قرآن سنیں ان کے دل ڈر جائیں؟ وَلَا يَقُولُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تم سے پہلے والے کتاب تھے، جتنا ڈرایا گیا اتنے ان کے دل اتنے ہی. کہتے جب اس نے آیت سنی تو اس نے پکی توبہ کر دی، انہیں کو چھوڑ دیا. پھر اس کے ساتھ ایک واقعہ آتا ہے، وقت کافی ہو چکا باقی چند مجموعہ کے اندر. کا خلاصہ یہ ہے کہ آج بھی ہم سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں تو ہمارا رب ہمارے گناہوں پر کرم پھیر کرنے معاف کر دے. توبہ قرآن مجید میں ایک مقام پر نہیں، 100 کے قریب مقامات ہیں. ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو بڑا ہی پسند کرتا ہے. وہاں جنتیوں آجنا سوادت وہاں بار بار اسی چیز کا ذکر کیا. اللہ مجھے رات کو جس طرح اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، جس طرح اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون